अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक है 10 अप्रैल 2026। जब शाम के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद स्टेज इज सेट। इस्लामाबाद टॉक्स का ट्रेंड जो है टॉप ट्रेंड बन चुका है इस वक्त। तमाम नजरें इस्लामाबाद की जानिब हैं क्योंकि जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो फिजा में मौलिक होंगे, महव परवाज होंगे, सफ़र कर रहे होंगे अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस। ये वैंस के ऊपर तो बहुत मीम्स बन चुकी हैं, पाकिस्तानियों ने कमाल ही कर दिया। वैंस बरादरी की, वैसे जट जो कबीला है, जट बरादरी है, उसकी एक ये गोथ आप कह सकते हैं, उसकी शाख कह सकते हैं। ये अलबत्ता अमेरिका की ओहायो रियासत के वैंस हैं, इनका ताल्लुक उससे नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के हिस्से मज़ा लाजवाब है। तो ये तस्दीक हो गई कि वो आ रहे हैं। अच्छा, ईरानियन वफ्द में कौन कौन है, मुज़ाकरात किस अंदाज से शुरू होंगे, फड्डा किस नुक्ते पर है, सब डिस्कशन में आएगा। लबनान का जिक्र मैंने बिलखुसूस करना है कि वहाँ सीज़ फायर नहीं हो रही और ये सबसे बड़ी कंसर्न है ईरान की। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट से जो वज़ीर दिफा हुआ करते हैं, सुबह सवेरे मैंने उनका बड़ा जिक्र खैर किया, ट्वीट किया था उन्होंने इसराइल के लिए। वो ट्वीट उन्होंने क्या डिलीट किया है, किसके कहने पर डिलीट किया, या फिर एक्स ने खुद उनका ट्वीट डिलीट कर दिया? क्योंकि इसराइल के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले हैं जो अगर लिखे जाएं सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया ऐप्स उसका नोटिस लेती हैं। ये भी एक मामला है जो जानने देखने वाले समझते हैं, बखूबी समझते हैं। इसका मैंने ज़रूर जायज़ा लेना है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जिक्र करूँ कि जुलाई 1971 में जब हेनरी किसिंजर आए थे पाकिस्तान, तो वो जो सीक्रेट डिप्लोमेसी थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उसका आप बाज़गश्त आज भी सुनते होंगे। तब एक बड़ी बारीक कार्रवाई हुई थी। उस वक्त के जितने भी तोप खान और जुगादरी सहाफ़ी थे, याहिया खान का दौर था डिक्टेटर का, तो उनको कानो कान खबर नहीं हुई थी कि हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान आए, किसिंजर, तो उसके बाद वो चाइना कब गए और कब वापस आए। क्योंकि जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे तो बताया गया कि जनाब वो तो थोड़े अलील हो गए हैं, तबीयत नासाज हो गई है, बीमार हो गए हैं, तो वो पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं चंद रोज़ क़याम के लिए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन वो फ्लाइट पकड़ी, सीधा बीजिंग, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। फिर 1972 में जो रिचर्ड निक्सन थे उनके सदर, उनका दौरे की राह हमवार हुई, वो क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तो उससे बड़ा वाक़या है जो अभी इस्लामाबाद में होने जा रहा है, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। और जेडी वैंस के स्टेक जुड़े हुए हैं, 41-42 बरस उम्र है। अगर इस मिशन में वो कामयाब होता है तो उसकी सियासत बन गई। वो सदारती उम्मीदवार का अहल भी हो जाएगा रूबियो की निस्बत, और उसकी अभी लंबा करियर पड़ा हुआ है, ट्रंप का करियर खत्म हुआ है। ये बारीक बात मैंने नज़र रखती है आपके लिए, तो उसके स्टेक बहुत जुड़े हुए हैं। तब किसी जुगादरी साहब को नहीं था कि किसिंजर कहाँ गए। अब भी मुझे लगता है, दिन भर मैंने सूरत हाल का नोटिस लिया, मालूमात इकट्ठी की, जितनी मेरी बसात है उस हिसाब से, कुछ सोर्सेस से बात की, सहाफ़ियों से बात की। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ फ़कीर की तरह अच्छी याद अल्लाह है, पाकिस्तानियों के साथ भी अच्छी है, लेकिन मेरे देखने वाले बिलखुसूस जो एक्स पे फॉलो करते हैं, बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के साथ अच्छी याद अल्लाह रहती है, उनकी मेहरबानी कि मालूमात या गुफ्तु नशिस्त उनके साथ हो जाती है। तो मुझे पक कब हुआ, ख्वाजा साहब वाली कहानी मैंने आपको सुनानी है, मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी देर मुझे दे दें। वो बड़ी बारीक काम है वो भी। मुझे जो सुबह सवेरे जो पक हुआ ना, एक तो उन्होंने कहा ना वीज़ा ऑन अराइवल, वो तो होगी बात। जिस बात पे मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद होने जा रहे हैं, वो ये था कि 3-4 इंटरनेशनल आउटलेट्स के सीनियर तरीन कॉरेस्पॉन्डेंट्स या एंकर्स को जब मैंने कन्फर्म कर लिया कि ये पाकिस्तान आ चुके हैं, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इसका मतलब है मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो अगर मगर की कहानी फिर मेरे ज़हन से छट गई। ख़दशात अभी भी हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में जो टॉक सुनी थी, उसका मुझे यकीन हो गया। मिसाल के तौर पर जब मैंने ये देखा, बिलखुसूस न्यूयॉर्क टाइम्स का जो ब्यूरो चीफ है ना, बड़ा कॉम्पिटेंट सहाफ़ी है, एलियान पेल्टियर, ये इसकी तस्दीक मुझे हुई कि ये आया हुआ है। उसके बाद मैंने देखा न्यूयॉर्क पोस्ट, इसका जो नेशनल सिक्योरिटी को कवर करने वाला अहम तरीन कॉरेस्पॉन्डेंट है, काटलीन डॉन बॉस, इसकी तस्दीक हुई। तो ये दूसरी मेरे पास यानी बड़ी वजह थी यकीन करने की। फिर सीबीएस, आपको पता बड़ा मोतबर चैनल है वहाँ अमेरिका का, इसके जो कॉटनी कैली हैं एंकर, उसकी तस्दीक हुई। और फिर सीएनएन की जानिब से जब मैंने देखा कि हमारी जो सहाफ़ी इस्लामाबाद में वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट सोफिया सैफी, उनके वो तो पाकिस्तान से कॉरेस्पॉन्डेंट्स करती हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े इवान वाटसन और फिर निक रॉबर्टसन बड़ा नाम है, बड़े मशहूर एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो फिर मुझे यकीन हो गया। और हाँ, अल अरेबिया के भी, इंग्लिश के भी कुछ ज़िम्मेदार एंकर्स जब आए तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कहानी बन चुकी है। रिवायती जज्बातीपन ज़रूर था मुकामी मीडिया के अंदर, फाड़ लो, लेकिन खबर किसी के हत्थे चढ़ नहीं रही और ना चढ़नी है, ये मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको किसिंजर का वाक़या सुनाया, सच्ची बात है आपको। चलिए, मैंने आज यूएई का जिक्र भी करना है कि वो करने क्या जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का जिक्र खैर। ख्वाजा साहब ने, मैंने जिक्र किया कि कोई 11 बजे जुमेरात की रात ट्वीट दाग दिया उन्होंने और बताया कि इसराइल तो एक नासूर है, इंसानियत के चेहरे पर अपने ट्वीट में लिखा उन्होंने, कर्स है ये इंसानियत के ऊपर, और पीस टॉक्स हो रही हैं और ये हमले कर रहे हैं वहाँ पे। बात उन्होंने अच्छी की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया उनके लिए भी उन्होंने कहा कि मे दे रॉट इन हेल, तो उनको जहन्नुम वासिल करने की बद्दुआ दी। मसला ये था कि बात कब और कहाँ और किस वक्त करनी चाहिए, और ये वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, वज़ीर दिफ़ा हैं। इनके इस ट्वीट के ऊपर फिर जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है उसके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया, वो भी आपने देख रखा होगा
کہ پاکستان کے دفاع جو وزیر دفاع ہیں اس نے جو اسرائیل کے بارے میں بات کی ہے، ایک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں بار بار، انہیلیشن، یعنی نست و نابود اور تباہ و برباد کرنے کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کو، اس کا یہ ذکر بار بار کرتے ہیں. جب بھی ان کے بارے میں کوئی تنقید کی جائے تو یہ اس کو اس سے جوڑتے ہیں، پھر اینٹی سیمیٹک جو سینٹیمنٹس ہیں ان سے جوڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی آؤٹریجیس ہے یہ، اور ساتھ انہوں نے کہا دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ کین بی ٹالریٹڈ فرام اینی گورنمنٹ، کسی بھی حکومت کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کرنا قابل قبول ہے، اور اسپیشلی اس ملک کی جانب سے جو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ تو مذاکرات کروا رہا ہے اور نیوٹرل ہے. لیکن حد تب ہوئی جب جدون سائر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اسرائیل کے، اس نے تو کھل کے آ کے نا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، دھمکی دی اس نے پاکستان کو پہلی دفعہ، اور اس نے کہا کہ یہ اسرائیل ول ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ ٹیررسٹ ہو واز اٹس ڈسٹرکشن، جو اس کی تباہی کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف اسرائیل جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور ان کو منہ توڑ جواب دے گا. بھارتی میڈیا نے بھی اسے اچک لیا. پھر مدعا آ جاتا ہے کہ ہوا کیا، پھر ہوتا کچھ یوں ہے. ابھی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں. وہ میں صبح کا ویلاگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اٹھے تو دیکھا خواجہ صاحب کا ٹویٹ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، ناٹ اویلیبل. ٹھیک ہے، پوسٹ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. اب کیا انہیں دباؤ ڈالا گیا ذمہ داروں کی جانب سے، کیا کی تسی کیتا ہے ڈیلیٹ کر دو؟ بات جو کی تھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، بات کب کی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا کہ شاید یعنی خواجہ صاحب کے مخالفین جو ہیں سیاسی طور پر وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور بعد میں وہی ان کی بینڈ بجا رہے ہیں کہ ہاں جی دوڑ گیا جی، جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کو ریفرنس دیتے ہوئے. یہ اس قدر مذاق کا پہلو نہیں ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے عرض کر سکتا ہوں کیونکہ میرے دیکھنے والے بڑے مہربان ہیں کہ میری بات سن لیتے ہیں. یہ مذاق کا پہلو نہیں ہے، تانہ زنی کا پہلو نہیں ہے، سنجیدگی کا پہلو تھا. اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا. خواجہ صاحب کا اس پورے مذاکراتی عمل میں کردار کیا تھا؟ خواجہ صاحب ہمیں کہاں نظر آئے ہیں؟ کس وزیر خارجہ سے وزیر دفاع سے کس ملک میں آتے جاتے ہمیں دکھائی دیے ہیں؟ تو جب اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں وزیر دفاع چلیں باقی ممالک تو بڑے اہم ہوتے ہیں، یہاں ہمیں پتہ ہے، تو پھر یہ لچ فرائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مذاکرات کے اوپر توجہ ہے، لبنان کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، خواہ مخواہ آپ نے انڈیا اور اسرائیل کو موضوع دے دیا کہ آپ بیل مجھے مار. گو کے جذبات کی ترجمانی ہے، میں اپنی جگہ کہہ رہا ہوں، لیکن ٹائمنگ جو ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے، بالخصوص جب ایک پروسیس کا حصہ نہیں ہے. اب دو تھیوریاں آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نہیں جی خواجہ صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا جی وہ ایکس نے کمیونٹی وائلیشن کی وجہ سے ڈیلیٹ کیا. یہ بالکل درست بات اس لیے ہے کہ آپ اس ملک یہاں بسنے والے جو مذہب ہے یا ان کی جو نسل ہے اس کے بارے میں نفرت یا سرٹن ٹائپ آف پریجوڈس اگر آپ شو کریں تو ان بالکل سرٹن ایپس جو ہیں اس کو وائلیشن تصور کر کے ڈیلیٹ بھی کرتی ہیں، چینل بھی اڑا دیتی ہیں، فیس بک پیجز اڑ جاتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب میرے پاس دو ورژن ہے. ایک ورژن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نہیں جی وہ ایکس نے وائلیشن کی وجہ سے ڈیلیٹ کیا. دوسرا ورژن یہ ہے کہ نہیں صاحب انہوں نے خود ڈیلیٹ کیا. تیسرا ورژن یہ ہے کہ اچھا وہ انسٹا فیس بک پہ شاید اویلیبل تھا کانٹینٹ ان کا، وہ میٹر ہی نہیں کر رہا اب. تو میری اطلاع یہ ہے خواجہ صاحب کو بساد احترام عرض کیا گیا، خواجہ صاحب موتیاں آلے ہو جاندی کرو. اس کو آپ تھوڑی کو زیادہ سمجھ لیں. بصورت دیگر ایک موضوع دیکھیں نا، موضوع بن کیا رہا ہے؟ اسلام آباد ٹاکس، جے ڈی وینس آ رہے ہیں، ایران آ رہا ہے، لبنان کے اوپر بات کرنی ہے، سیز فائر کرے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کی مذمت اسے برطانوی کا اسٹامر سے لے کے کینیڈین سے لے کے اسپینش سے لے کے پوری دنیا کے ممالک اس کی مذمت کریں کہ یار لبنان میں یہ بربریت بند کرو، سیز فائر کرو. یہاں اگر ایران امریکہ بیٹھے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے، بند کریں اس سیز فائر کو. حالانکہ یہ وہی سیز فائر کو کا اطلاق کریں، حالانکہ یہ وہی ملک ہے اور اس کا وہی یہ پرائم منسٹر ہے جس نے کل پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ وعدہ کیا کہ میں لبنان کے ساتھ براہ راست نیگوسیشن میں آؤں گا، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم براہ راست مذاکرات کریں گے اور اسی ہفتے کریں گے. اور واشنگٹن اس کا مقام ٹھہرا، وہاں پہ جو لبنان کے سفیر ہیں، اسرائیل کے سفیر ہیں وہ موجود ہوں گے، اور جو امریکہ کے سفیر لبنان میں ہیں وہ موجود ہوں گے، لیکن سیز فائر نہیں کرنی. اور یہی وجہ ہے کہ الجزیرہ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ اب تک الجزیرہ نے بتایا کہ بدھ اور جمعرات کے اندر 300 سے زیادہ افراد شہید ہیں، 1150 زخمی ہو چکے ہیں. لبنان سے براہ راست مذاکرات کرنے کے باوجود بھی یہ کہانی وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایران کا کنسرن ہے کہ یہ ہماری جدہ شرائط اس میں سے ایک نقطہ ہے. پاکستانی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پڑی ہوئی جس میں اس نے کہا تھا کہ سیز فائر کا اطلاق تمام افیکٹو علاقوں بشمول لبنان کے اوپر ہوگا. تو یہ اس لیے یہ جو مدعا اہم تھا وہ منظر عام پر آنے دینا. آپ نے جو بات کی اپنی وہ جذبات کی ترجمانی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وقت کیا تھا؟ وقت اسلام آباد ٹاکس کا تھا جب دو اہم ممالک جن کے بیچ جنگ تھی وہ یہاں پہنچ رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جذبات غلط ہے، جذبات ٹھیک ہے، مسئلہ وقت کا ہے. تو پھر موتیاں لو مہربانی فرماؤ. ہاں جی، تو وہ ہو چکا. میرا خیال ہے خواجہ صاحب کو تھوڑی دیر آرام کرنی چاہیے. بارکیف اب میں ذرا دو چیزیں آپ سے اور ڈسکس کر لوں. خواجہ صاحب کی کہانی تو ہوگی، جو میمز ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ میں دکھانا ابھی مناسب نہیں سمجھوں گا، وہ تو لوگ شوگر لگا ہی رہے ہیں. اپسوس نامی جو ادارہ ہے نا جو رائٹرز کے ساتھ یا سی این این کے ساتھ مل کے سرویز کرتا ہے، انہوں نے
تازہ رپورٹ جاری کی ہے کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، پاکستان ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تمام نظریں پاکستان کے اوپر ہیں۔ پاکستان نے اپنے معاشی اور دیگر مسائل کے باوجود جو سینٹر اسٹیج حاصل کیا ہے اس کو دنیا بھر کے کیپٹلز اکنالج کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، بینگ اے پاکستانی، سب سے پہلے میں ایک پاکستانی شہری ہوں، ایک فخر کا مقام بن رہا ہے کہ یار ہم ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت ہی خوفناک جنگ جو تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی تھی، اس کے لیے پیس سیز فائر ہو رہا ہے، اس کے لیے امن گفتگو ہو رہی ہے۔ سو دس از مور امپورٹنٹ ٹو می۔ اور پی ٹی اے نے بھی جلسہ منسوخ کیا، قابل تعریف ہے۔ جو بھی سیاسی جماعتیں یا جو بھی دانشور تجزیہ نگار اس سلسلے میں کچھ ملک کا حق ادا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، لیکن کچھ گھس بیٹھیے، کچھ چمونے ایسے ہیں کہ انہیں کسی پل بھی چین نہیں ملے گا، چاہے بھارت بھی تعریف کر دے نا پوری، اور ایران بھی تعریف کر دے، متاثرہ ممالک بھی تعریف کر دیں، ان کا نہیں، ساٹا کان چٹا ہے۔ وہ ذہنی ایک مرض ہے جس کا علاج ابھی تک سائنس دریافت نہیں کر سکی۔ ادروائز یہ صرف کسی کی سیاسی محبت یا نفرت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ذہنی مرض ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی محبت یا سیاسی نفرت اگر اس درجے تک پہنچ جائے تو اس بندے کو ویسے ہی تبصرہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بارکیف میں دو چیزیں جو آپ سے عرض کرنے لگا تھا وہ جڑی ہوئی تھیں یہ ایران کے حوالے سے۔ ایران میں اب تک کوئی 1,25,000 سے زائد سویلین جو یونٹس ان کو ٹارگٹ کیا گیا صرف ایران میں، اور یہی صورتحال اب لبنان کی بن رہی ہے۔ یو اے کا میں نے ذکر کرنا تھا، بھولنا جائے، ان کے جو انور گرگائے صاحب ہیں، اہم ایڈوائزر ہیں ان کے صدر کے، انہوں نے بڑی معنی خیز اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ریویو کریں گے اپنے بین الاقوامی تعلقات کو اس جنگ کے بعد، دیٹ ہو کین بی ریلائڈ آن، کس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی واضح ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو ایکشنز لے رہے ہیں ویزاز کے حوالے سے، اس جنگ میں جو ان کا کردار رہا، جن ممالک سے رابطے رہے، کیونکہ جے شنکر آپ کو پتہ ہے یو اے کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اگر اس جنگ سے بھی نہیں سیکھا اور ابھی بھی مسلسل دلی اور تل ابیب پہ انحصار کرے گا تو مشرق وسطیٰ کا جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے وہ بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اور وہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے اس پورے ریجن کے لیے۔ اس میں جن ممالک پہ یہ انحصار کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہی چاہیں گے کہ ایسا ہو۔ جو شیوخ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی پالیسی، ان کی اپنی پیٹرو ڈالر اکانومی یا سیف ہیون ہے پراپرٹیز کے، بٹ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ مین وائل وہ تائیوان کے اپوزیشن لیڈر پہنچ گیا چین میں اور چینی صدر سے ملی ہے۔ جنگوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر وہاں خود چینی صدر سے ملی اور کہہ رہی میں نہیں چاہتی کہ آبنائے تائیوان جو ہے، جیسے آبنائے ہرمز ہے، وہاں کو پھڈا پرابلم ہو، آئیں ریکانسلیشن کرتے ہیں، آئیں ہم مفاہمت کرتے ہیں۔ تو یہ سرکاری سطح پر 2015 کے بعد پہلا اہم دورہ ہے تائیوان کی جانب سے۔ تو تائیوان کے اوپر چین حق جماتا ہے، تائیوان کہتا نہیں ہم آزاد ہیں۔ تو اگر اس جنگ کی وجہ سے وہاں چین کے معاملات حل ہو رہے ہیں اور وہاں کے اپوزیشن رہنماؤں کو سمجھ آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے یو اے والوں کو بھی تھوڑی سمجھ آ جانی چاہیے۔ کہانی شروع ہوگی مذاکرات کی کل، آج رات پہنچ جائیں گے۔ پہلے پاکستانی حکام دونوں سے علیحدہ ملاقات کریں گے اور پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں گے۔ اپڈیٹس آپ کو ہم دیتے رہیں گے۔ مجھے ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔